السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ کشیدگی بڑھ رہی ہے، بلکہ کشیدگی عروج پر پہنچ گئی ہے، اور یہ کشیدگی بھی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان نہیں ہے، یہ کشیدگی حکومت اور اداروں کے درمیان ہے۔ ایک خبر، چاہے وہ خبر تھی، شوشہ تھا، کسی کی خواہش تھی، اور ایک فیصلہ، دونوں نے ماحول گرم کر دیا۔ نرم مداخلت کی خبر نے زیادہ ماحول گرم کیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو مداخلت ہوئی ہے پنجاب کی اسمبلی کے فیصلے کے خلاف، رولنگ کے خلاف، پنجاب اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف، جو رولنگ بقول انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس تشریح کے مطابق دی تھی جو تشریح سپریم کورٹ آف پاکستان نے عمران خان صاحب کے صدارتی ریفرنس، یعنی کہ عمران خان صاحب کی فرمائش پر دی تھی، آرٹیکل 63A۔ تو اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ ہو گیا ہے انتہائی سنگین، اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز اپنی کابینہ جو ہے وہ تشکیل دے چکے ہوئے ہیں، اور ابھی حلف کے لیے تیاریاں گورنر ہاؤس میں جاری تھیں۔ جو کل کی خبر تھی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی لاہور رجسٹری سے نکلی تھی، 3 رکنی بینچ، جس کو حکومت اور جو تنقید کر رہے ہیں جو لوگ، چاہے وہ وکیل ہیں، چاہے وہ بار کونسلز ہیں، بار ایسوسیشنز ہیں، وہ یہ تنقید کر رہے ہیں کہ جی ہم خیال بینچ ہے، یا پھر اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کورٹ رپورٹرز وہ کہتے ہیں اس کو ہم خیال بینچ۔ 3 جج صاحبان، محترم جج صاحبان ہیں، فیصلوں کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، تو میں اس کا ادھر سے حوالہ دے رہا ہوں، خود نہیں بات یہ کہہ رہا، نہ میں کہہ سکتا ہوں ہم خیال بینچ والی بات جو ہے۔ لیکن بہرحال چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمرتا بندیال صاحب، جسٹس محترم اعجاز الحسن صاحب یا اعجاز الحسن صاحب، اور پھر جسٹس منیب اختر صاحب۔ اب یہ ایک حقیقت ہے کہ اس طرح کے جو معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، جس کے لیے حکومت نے ایک نئی حکمت عملی بنائی ہے، اس طرح کے معاملات یہ بینچ دیکھتا ہے۔ بلکہ اس میں تو جسٹس سپریم کورٹ کے اندر سے آواز اٹھی تھی، سابق کہہ رہا ہوں، اپنا سینئر موسٹ جج جو ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، مستقبل کے چیف جسٹس، آنے والے چیف جسٹس جو ہیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خود خط لکھا چیف جسٹس صاحب کو کہ جی سینئر موسٹ ججز کو آپ نظر انداز کر لیتے اس طرح کے اہم معاملات میں، اور ایک طرح کا بینچ بنایا جاتا ہے۔ کل حکمران اتحاد نے بھی یہی ایک اپنا پریس ریلیز جاری کیا تھا، اعلامیہ جاری کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ جی اس سے تاثر جو ہے وہ غلط جاتا ہے کہ ایک ہی ہم خیال بینچ بنتا ہے اور وہ بیٹھتا ہے اور فیصلے کرتا ہے اس طرح کے معاملات میں۔ تو اب اس معاملے کو لے کر حکومت نے حکمت عملی ذرا بدل لی ہے۔ خبریں یہ تھیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آرڈر جاری کیا تھا ٹرسٹی وزیر اعلیٰ کا، ٹرسٹی، کل بھی میں نے کہا تھا، آج تو خیر وہ بات بڑا سوال اٹھائے جا رہے ہیں میڈیا پر، اپنا سوشل میڈیا پر، کہ امانتی وزیر اعلیٰ کیا ہوتا ہے۔ کل میں نے ٹرسٹی کی تشریح کر کے آپ کو گزارش کی تھی جب یہ فیصلہ آ گیا تھا کہ ٹرسٹی کیا ہوتا ہے۔ ٹرسٹی اگر کسی 2 فریقین کے درمیان تنازع ہوتا ہے تو پھر عدالت کسی کے حوالے امانت سپرد کر لیتی ہے، چاہے وہ پلاٹ ہے، چاہے وہ گھر ہے، چاہے کاروبار ہے، چاہے بینک اکاؤنٹ ہے، یا پھر کوئی بچے جو ہو جاتے ہیں یتیم اور پھر ان کے پاس پراپرٹی زیادہ ہوتی ہے، پھر اس پراپرٹی پر بڑے بڑوں کی نظر ہوتی ہے، تو عدالت جو ہوتی دیکھتی ہے بچے تو نابالغ ہیں، تو کسی کو ٹرسٹی بنا دیتی ہے کہ جی آپ ایک ایماندار ادارہ ہے، ایماندار شخص ہیں، آپ جو ہے جب تک کہ بچے بالغ نہیں ہوتے ان کے اخراجات آپ نے ان کی پراپرٹی سے، ان کے کاروبار سے چلانے ہیں، باقی آپ اس میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کر سکتے، امانت کے طور پر یہ سارا کچھ ہے۔ جیسے ہی یہ بچے بالغ ہو جائیں گے، 18 سال پلس ہو جائیں گے، تو پھر یہ پراپرٹی خود چلانے کے قابل ہوں گے۔ اس سے پہلے وہ بچے بھی اس پراپرٹی کا فیصلہ نہیں کر پائیں گے کہ جی بچے اگر یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے بیچ دینی تو وہ بھی نہیں بیچ سکیں گے۔ یہ ٹرسٹی کا جو ایک تصور ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے، اس طرح عمل ہوتا ہے۔ اب ٹرسٹی بنا دیا تھا، اور ٹرسٹی بنانے کے بعد جو خبریں جو رپورٹ ہو رہا میڈیا میں وہ یہ کہ جی کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے وزیر اعلیٰ جس سے ان کو سیاسی فائدہ ہو۔ ایک وقت تھا جب آصف زرداری صاحب صدر مملکت تھے اور وہ ایوان صدر میں پارٹی کی میٹنگیں کیا کرتے تھے اٹینڈ، تو اس وقت سب کو تکلیف ہوتی تھی کہ آصف زرداری ایوان صدر میں بیٹھ کر سیاست کر رہے ہیں، تو میں کہتا تھا کہ جی وہاں پہ پانڈے مانجنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے وہ۔ آصف زرداری ایک پولیٹیکل پارٹی کا منتخب صدر ہے، یعنی پولیٹیکل پارٹی نے منتخب کیا ہے۔ ایوان صدر کے اندر وہ بے شک وفاق پاکستان کی علامت ہے، لیکن اب ایک پولیٹیکل پارٹی کا نمائندہ ہے، وہاں بیٹھ کر اگر وہ سیاست نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ آج عارف علوی جنہوں نے کل ایک ٹویٹ کر دیا کہ جی پاکستان کو نئی حکومت کی ضرورت ہے، اور یہ جو مفاد پرست ٹولہ ہے جمہوریت کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس پر وہ لوگ کہاں ہیں؟ اس پر وہ عدالت کہاں ہے جس عدالت نے آصف زرداری کے لیے حکم جاری کیا تھا؟ سوال ہے نا کہ جی آصف زرداری صاحب جو ہے وہ سیاسی سرگرمیاں نہیں کر سکتے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ایوان صدر میں نہیں کر سکتے۔ عارف علوی صاحب تو
وزیر اعظم کا حلف نہیں لیتے. عدالت کہتی ہے کہ جی گورنر وزیر اعلیٰ پنجاب کا حلف اٹھانے کے لیے کوئی نمائندہ مقرر کرے, عدالت کا حکم نہیں مانتے. تو یہ پولیٹیکل پوسٹ, بے شک آئینی عہدے ہوتے ہیں یا بے شک یہ ریاستی عہدے ہوتے ہیں, لیکن بیٹھا ہوا بندہ تو سیاست کر رہا ہوتا ہے. تو بہرحال تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جی ٹرسٹی وزیر اعلیٰ, سیاسی فائدہ, تب بھی کہا جاتا تھا کہ جی وہ عہدے کا سیاسی فائدہ اٹھا رہے ہیں, یہاں پر بھی کہا گیا کہ جی یہ جو سیاسی فائدہ نہیں اٹھائیں گے. ہو سکتا ہے فیصلے میں مختصر فیصلہ تھا, لیکن اس میں ایک چیز یہ بھی آئی کہ جی وزیر اعلیٰ جو ہے کابینہ نہیں بنا سکتے, لیکن وزیر اعلیٰ نے کابینہ بنانے کی خبر آ بھی گئی, تصدیق بھی ہو گئی, اور اب جب تک آپ میرا یہ ولاگس دیکھ رہے ہوں گے تو تب تک شاید کابینہ کا حلف ہو بھی جائے. کوئی کہہ رہے 41 رکنی کابینہ ہے, کوئی کہتا ہے 47 رکنی کابینہ ہے, 3 ایک وزیر پیپلز پارٹی کے ہوں گے, باقی حکومت کے ہوں گے, اور کچھ مشیران ہوں گے. تو کل ملا کے وہ جو آئین کے اندر 18ویں ترمیم کے مطابق جو حجم ہوتا ہے وزیر, مشیر, معاونین کا, تو وہ جو ہے وہ بن جائے گا. یہ کیوں ہوا؟ آج مجھے ایک اطلاع ملی کہ حکومت, کیونکہ رویے سے تو لگ رہا تھا کہ حکومت بہت پریس کانفرنسز کر رہی ہے, اگریسو موڈ میں حکومت, تو کیا یہ والا اگریسو موڈ جو ہے حکومت کا یہ صرف پریس کانفرنسز تک رہے گا یا اس سے آگے بھی حکومت جائے گی؟ تو ایک تو فیصلہ جو کل رانا ثناءاللہ صاحب نے بتا دیا تھا کہ حکومت جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں حکمران اتحاد یہ پٹیشن لے کر کہ جی آپ یہ نہیں سن سکتے. رانا ثناءاللہ صاحب نے تو واضح کہہ دیا, اب تو خیر قمرزمان قاہرہ صاحب نے بھی کہہ دیا, جاوید لطیف صاحب بھی سامنے آ گئے, اور فواد چودھری صاحب جو کچھ دن پہلے جج صاحبان کو پھانسی کا پھندا دکھا رہے تھے, لٹرلی پریس کانفرنس پڑی ہوئی ہے, میں نہیں کہہ رہا, انہوں نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ آرٹیکل 6 کی اگر بات ہوئی تو پھر بہت رسے ہوں گے, اور رسے بہت زیادہ کم پڑ جائیں گے, گردنیں زیادہ ہوں گی اور رسے کم پڑ جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ پھر ہم بھی بتائیں گے کہ کس وقت کون کیا کرتا رہا ہے. یہ جب اپنا 7 اپریل کا جو فیصلے کی جو تفصیلی ججمنٹ آئی تھی, جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کا جو خود نوٹس لیا گیا تھا, اس رولنگ کو ڈپٹی اسپیکر پنجاب کی رولنگ سے ملایا جا رہا ہے کہ وہ رولنگ اگر غلط تھی تو یہ کیسے ٹھیک ہے. اول تو وہ تھا سو موٹو نمبر 1. دوسرا, انہوں نے آئین کو معطل رکھا تھا, آئین کی ایک شق پر عمل نہیں ہونے دیا تھا, تحریک عدم اعتماد پیش نہیں ہونے دی تھی. پیش کرتے ہوتی اس کے بعد کوئی رولنگ دیتے تو اور بات ہے. انہوں نے ایک افسانے کے ساتھ, ایک فرضی کہانی کے ساتھ تحریک عدم اعتماد اڑا دی. سپریم کو اپنا ڈپٹی اسپیکر جو ہے مزاری صاحب, ان کا معاملہ عدالت میں, ہم اس پر بات نہیں کر سکتے, لیکن ان کی دلیل یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو آرٹیکل 63A کی تشریح کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جو پارٹی ہیڈ ہے وہ فیصلہ کریں گے کہ ووٹ کس کو دینا ہے قائد ایوان یا تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر, اور جو ووٹ نہیں دے گا ان کی ہدایت کے مطابق وہ ہو جائے گا ڈی سیٹ, اور اس کا ووٹ گنا نہیں جائے گا. پہلے نہیں تھا آئین میں, سپریم کورٹ آف پاکستان نے تشریح کر کے آئین میں, جس کو میں نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بنیادی طور پر تحریک عدم اعتماد والا قانون ہی اڑا دیا, ختم کر دیا ایک فیصلے کے ذریعے کہ تحریک عدم اعتماد اب پیش نہیں ہو سکتی. تحریک عدم اعتماد میجورٹی حکومت کے خلاف پیش ہوتی ہے, اور میجورٹی حکومت کے لوگ توڑ کر تحریک عدم اعتماد پیش کی جاتی ہے, کامیاب کی جاتی ہے, ناکام بھی ہو سکتی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا نہیں, اگر پیپلز پارٹی کے 4 لوگ ٹوٹ کر تحریک عدم اعتماد کا ساتھ دیتے ہیں تو ان کا ووٹ نہیں گنا جائے گا. اگر مسلم لیگ نون کے لوگ ٹوٹ کر اپنی پارٹی سے بغاوت کر کے ان کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا. یہ نہیں ہوتا. سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے پر اس وقت بھی ہم نے صدائے احتجاج بلند کی تھی کہ جناب آپ نیا آئین نہیں لکھ سکتے. اب جب معاملہ, اور یہ کہ جی ہیڈ آف پارٹی جو ہوتی ہے اس میں کہا گیا تھا اس وقت کہ اس طرح اگر بند ایم پی ایز جو ہیں جو ٹکٹ لے کر آتے ہیں پارٹی سے, وہ اگر اپنی مرضی سے فیصلے کرنے لگے تو پارٹی لیڈرشپ کی سینٹیٹی, پارٹی کا جو ہوتا ہے وہ نظم و ضبط تو تباہ ہو جائے گا. اس طرح تو انارکی ہوگی, اس طرح تو پارٹیاں چل ہی نہیں سکیں گی. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری بات کا غلط مطلب لیا گیا تھا, ہم نے اپنا پارلیمانی پارٹی والا معاملہ جو مطلب اب وہ نئی تشریح آ رہی ہے جس پر احتجاج ہو رہا ہے, جس پر اب فواد چودھری صاحب جو ہیں جو کل تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد پریس کانفرنس کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان کو پھانسی کے رسے دکھا رہے تھے, وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی مسلم لیگ نون یا حکومت جو ہے وہ فوج اور عدلیہ کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے. تو حکومت کا جو منصوبہ میں بتا رہا تھا کہ میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ حکومت کا اصل پلان ہے کیا. ظاہر ہے اب حکومت پنجاب اگر چلا گیا تو پھر یہ حکومت تو نہیں رہ سکے گی. اوپر سے خبریں آ رہی ہیں نرم مداخلت کی, تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہوگا. سپریم کورٹ کا فیصلہ اس سے سائڈ پہ ہے, وہ الگ ہے, لیکن فیصلے کا اثر تو سیاسی ہے نا.
جج صاحبان بے شک اپنی کیا ہوتا ہے دیانتداری، ایمانداری اور آئین اور قانون کے مطابق اپنے ضمیر کے خیال میں، مطلب ہوتا ہے فیصلے ہوتے ہیں، فیصلے دیانتداری سے دیے جاتے ہیں، لیکن ان فیصلے کو جب چیلنج کیا جاتا ہے، ان کو جب دیکھا جاتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ فیصلے آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہے، لیکن نیت جو تھی وہ ٹھیک تھی۔ تو اگر ٹھیک نیک نیتی کے ساتھ بھی جج صاحبان اس فیصلہ دیں گے کہ جی حمزہ شہباز پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں ہیں، ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے، مسلم لیگ قائد اعظم کے جو سربراہ ہیں چودھری اشتیاق حسین صاحب، ان کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو، اپنے ایم پی ایز کو کہہ سکے، ہدایت دے سکے کہ جی آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے۔ سپریم کورٹ یہ فیصلہ نیک نیتی سے فیصلہ آ سکتا ہے، لیکن اس کے جو اثرات ہوں گے وہ یہ ہوگا کہ پنجاب میں حکومت ختم ہو جائے گی، پنجاب میں پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ بن جائیں گے، تو پنجاب میں پرویز الہی جب وزیر اعلیٰ بن جائیں گے تو پھر پاکستان میں ایک نیا بحران کریٹ ہوگا، جو چل رہا ہے ابھی بھی، جو ٹرسٹی ہیں حمزہ شہباز صاحب۔ تو میں نے مطلب یہ کہ جی اس طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکومت صرف پریس کانفرنسز کر رہی ہے یا کچھ، کیونکہ حکومت کے اندر یہ بہت زیادہ فیل نہیں، حکومت کو یقین ہے اس چیز کا، حکومت کے لوگ پریس کانفرنسز میں یہ کہہ چکے ہوئے ہیں۔ شازیہ مری نے پریس کانفرنس کر کے کہا کہ جی ہم بھی بہت گالیاں دے سکتے ہیں، پھر قمر زمان کائرہ صاحب نے بھی کہا کہ جی مطلب یہ پریشر کے ذریعے جو اگر فیصلے آئیں گے تو اس طرح تو نہیں ہوگا، پھر ہم بھی پریشر ڈال سکتے ہیں۔ جاوید لطیف نے کہا، رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا، سب نے کہا۔ تو کیا یہ اسی طرح پریس کانفرنسز کر کے پریشر ڈالیں گے یا کچھ اور ہوگا؟ تو حکومت کے اندر سنجیدگی کے ساتھ ایک جو گپ شپ چل رہی تھی، مشاورت، گپ شپ سے مطلب کہ مشاورت سنجیدہ، وہ یہ کہ جی وزیر اعظم صاحب پوری کابینہ کے ساتھ، اتحادی قائدین کے ساتھ جو اویلیبل ہو اسلام آباد میں، ان کو بلا لیا جائے، کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ کے سامنے جا کر کھڑے ہو جائیں، ان کو کہیں گے جی ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، آپ یہ فیصلہ نہیں سن سکتے، ہم بطور حکومت، ہم بطور پولیٹیکل لوگ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہمارے خلاف پہلے جو فیصلے دیے وہ ٹھیک نہیں تھے، اور اب آپ نے اپنی ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک تشریح کے اگینسٹ فیصلہ دینے جا رہے ہیں جو آپ کی منشا ہے، نظر آ رہا ہے، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ نہ سنیں، آپ یہ سنیں گے تو ہم فیصلہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ہم آپ کے سامنے، آپ کے منہ پر یہ اعتراض کر رہے ہیں، اپنے عدم اعتماد کر رہے ہیں، تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کی نیت پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، وہ یہ کہیں، یہ جو حکومت کے اندر تھی بات۔ اور پھر لارجر فل کورٹ کی جو درخواست ہے وہ رکھ دیں سپریم کورٹ چیف جسٹس کے سامنے کی جی آپ فل کورٹ بنائیں، یہ آپ صرف نہیں سن سکتے۔ تو یہ اب اس پر ابھی ڈسکشن چل رہی ہے، لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ جی تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، JUIF، BAP، MQM، وہ جو بلوچستان کی جماعتیں ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب کی جماعت، اختر جان مینگل صاحب کی جماعت اور دوسری جماعتیں ہیں عوامی نیشنل پارٹی، ان سب نے پٹیشن دائر کرنی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہ اس میں وہ کہا جائے گا کہ جی آپ نے لارجر بینچ بنائے اور یہ بینچ فیصلہ نہ سنے۔ اب ایک ہوا کہ کل کی سپریم کورٹ کے فیصلے سے جو چیز سامنے آ رہی تھی وہ یہ کہ حمزہ شہباز جو ہیں وہ صرف 24 گھنٹے کے لیے صرف امانت کے طور پر صوبہ سنبھال کر بیٹھے ہوں گے، کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، تو خبر آ گئی کہ جی وہ کابینہ بنا رہے ہیں اور اب تک بن بھی چکی ہوگی، اگر ابھی تک ہو چکی ہوگی۔ دوسری چیز جو تھی وہ کریں گے یا یہ جو مشورہ تھا، یہ مشورہ ماضی کو سامنے رکھ کر دیا گیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا افتخار چودھری صاحب جب چیف جسٹس کی کرسی پر بیٹھ کر اپنے غصے نکالا کرتے تھے یا کسی کا ایجنڈا چلایا کرتے تھے، NRO ملدرآمد کیس، مقدمات پرانے کھول لیے تھے، اور پھر انہوں نے ان کے کہنے پر، ان کے آرڈرز پر، اس وقت کی احتساب عدالت نے راولپنڈی کی، انہوں نے محترمہ نصرت بھٹو مادر جمہوریت، وہ بستر مرگ پر تھیں، وہ کانشیس وہ تھی، کوما میں تھیں، یا بالکل ہوش و حواس نہیں ہوتا تھا، صرف بے جان پڑی ہوتی تھی بے نظیر بھٹو شہید کی شہادت سے پہلے مردہ بھٹو کے صدمے کی وجہ سے، اور پھر بے نظیر بھی شہید ہو گئی تو وہ بالکل بھی اس میں نہیں تھی۔ تو 2008 میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور افتخار چودھری صاحب نے آرڈر کیا تھا کہ جی بلائیں جتنے بھی ہیں، اور پھر یہ تنگ کرنے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے جمہوری قوتوں کو اور خاص طور پر اس وقت کی پیپلز پارٹی کو، انہوں نے بیگم نصرت بھٹو کے پہلے ایک وارنٹ جاری کیا، اپنا نوٹس جاری کیا کہ وہ پیش ہو، دوسرا جاری کیا احتساب عدالت نے، تو پھر تیسرے پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی قیادت میں پوری کی پوری وفاقی کابینہ اور پیپلز پارٹی جو ہے جائے گی عدالت میں، پیش ہوگی بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کے ساتھ، اور ان کو ایمبولینس میں رکھ کے لایا جائے گا عدالت میں۔ تب پھر افتخار چودھری صاحب نے عدالت کو، احتساب عدالت کو منع کیا تھا۔ تو وہ والا جو ہے ایک کہ جی اگر اس طرح ہے تو پھر اگر عمران خان صاحب، کیونکہ کل جو لاہور کی رجسٹری میں ہوا تھا
یہ جو حکومت کے اندر ڈسکشن ہو رہا ہے. کل جو لاہور کی رجسٹری میں ہوا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں پی ٹی آئی کے سوائے عمران خان صاحب کے باقی ساری لیڈرشپ تھی، کے پی کے کی، سندھ کی، بلوچستان کی، پنجاب کی پوری لیڈرشپ تھی. تو وہ سارے کے سارے لوگ وہاں پر تھے، اور وہ وہی اسٹائل جو 12 مئی والا میں نے آپ کو مثال دی تھی. اب یہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کا ایک شعر ہے، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، اور کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. یہ حکومت کو کہا گیا کہ نہیں، اب ایسے نہیں ہوگا کہ خاموشی سے ہم صرف کام کریں. اور پھر جو انہوں نے کہا، خواجہ سعد رفیق صاحب نے کہا کہ ہمیں معیشت ٹھیک کرنے پر لگا دیا اور پیچھے ڈورے ہلانے لگ گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہو گئی، ادارے تو نیوٹرل ہو گئے، لیکن کچھ لوگ نیوٹرل ہونے کو تیار نہیں ہیں. ہم ملک کی معیشت جو عمران خان نے تباہ کر دی وہ ٹھیک کرنے پر لگ گئے، اور پیچھے ہمیں کہا گیا کہ جی الیکشن کی طرف جاؤ، اور ہماری جڑیں کھوکھلی کرنے لگ گئے، تو ہم کیسے ملک ٹھیک کریں گے. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اگر اب الیکشن کی طرف دھکیلو گے تو پھر انتخابات ہم نہیں ہونے دیں گے. بلکہ کل جو لبرٹی چوک پر خطاب تھا ان کا، وہ بھی بڑا جارحانہ خطاب تھا. پھر جاوید لطیف صاحب بھی سامنے آ گئے. تو اب حکومت جو ہے وہ یہ کرنے جا رہی ہے کہ مکمل پریشر ڈالنے جا رہی ہے عدلیہ کے اوپر. اصولی طور پر ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے، یہ کیونکہ چیزیں صاف نظر آ رہی ہیں. اس طرح اگریسولی حکومت جب سے بنی ہے، یا پہلے بھی، خاص طور پر پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس طرح ایک دن میں 4 پریس کانفرنس نہیں کروایا کرتی تھی. تو مسلم لیگ نون تو حکومت لینے کے بعد ایسے لگ رہا تھا جیسے تتر بتر ہو گئی ہے. ان کو لگا کہ جی سارے ہمارے مسائل حل ہو گئے، لہٰذا وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی. لیکن ان کو احساس ہوا کہ نہیں، ایسے نہیں ہوگا، مزاحمت کرنی پڑے گی. وہ جو بیانیہ لے کر چل رہے تھے وہ عمران خان نے لے لیا، تو عمران خان سے بیانیہ واپس لینا پڑے گا. اب جب حکومت نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسٹیٹمنٹ دینی شروع کر دی ہیں، تو اب ادھر سے پی ٹی آئی جو ہے وہ پھر پرو اسٹیبلشمنٹ موڈ میں آنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ اداروں کو بتا رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ عدلیہ کو، فوج کو دیکھیں، یہ ہیں آپ کے اصل دشمن، ہم تو آپ کے دوست تھے. تو اس پر میں آتا ہوں کہ یہ اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے یا کون کر رہا ہے. لیکن ایک اور چیز ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو 5 سابق صدور ہیں، صرف پولیٹیکل پارٹیز نے نہیں، حکومتی اتحاد نے نہیں، سول سوسائٹی یا عام جو پاکستان کے ڈیموکریٹس ہیں، وہ طبقہ جو اس سائیڈ پہ کھڑا ہوا ہے، آئین کی بالادستی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، صرف وہ نہیں بلکہ وکلا کے 5 جو سابق سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے 5 جو لیڈر ہیں، قائدین ہیں، انہوں نے یہ درخواست کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو جی کہ فل کورٹ بنائیں، یہ والا بینچ جو ہے معاملہ نہ سنے. حمزہ شہباز صاحب کی وزارت اعلیٰ کے خلاف جو پرویز الہی کی درخواست ہے. اچھا، اب وہ جو میں گزارش کر رہا تھا کہ اب تحریک انصاف جو ہے وہ جناب ہو گئی ہے واپس پرو اسٹیبلشمنٹ، واپس اسٹیبلشمنٹ ہو گئی. دیکھیں یہ اصل شرارتی ہیں، یہ ہیں جو آپ کو تنگ کریں گے. فواد چودھری صاحب کا جو ٹویٹ ہے، اب نون لیگ کو لگا کہ عمران خان کے خلاف اسٹیبلشمنٹ سے نتھی ہو کر بڑی غلطی ہو گئی. مریم نواز اب اینٹی اسٹیبلشمنٹ چورن بیچیں، عدلیہ کے خلاف بیانات بیچیں گی. عدلیہ کے خلاف بیانات شروع ہو گئے، فوج کے خلاف اگلے چند دنوں میں شروع ہو جائیں گے. اس اسکیم میں خامی یہ ہے کہ لوگ 1990 والے اب نہیں ہیں، اور مقابلہ اب بھی عمران خان سے ہے. تو یہ وہ ان کا ہے اپنا. اس کے علاوہ ایک اور ٹویٹ تھا، 100 پیاز اور 100 چھتر کا محاورہ جس طرح نون لیگ پر صادق آتا ہے اس کی مثال ملنا مشکل ہے. اسٹیبلشمنٹ کی کوکھ سے جنم لینا، آپس میں طے کیا ایک بھائی پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست کرے گا اور دوسرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ منجن بیچے گا. ایک کا منجن ناکام ہوا تو دوسرا آگے کر دو. یہی فارمولہ اگلی نسل میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. اب یہ جو ہے اب جو ایڈوانس میں بتایا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کو، مسلم لیگ نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ نہیں، شہباز شریف صاحب والا جو تھا نا وہ ٹھنڈا ٹھار سیاسی انداز، وہ نہیں چلے گا، لہٰذا ایگریسولی آگے بڑھنا ہوگا. یہ بات میں کئی دن سے مسلم لیگ نون کی سیاسی جو خامیاں ہیں اس کے حوالے سے گزارش کرتا آ رہا تھا کہ جی کچھ ہی نہیں کر رہے تھے، گورننس نہیں لگا رہے تھے، کابینہ نہیں بنا رہے تھے، اور کوئی بھی ایگریسولی کام کرنے کو تیار نہیں تھے. تو اب جب ڈز وجہ ہے، جب ہوا ہے، اپنا سر پر آئی ہے، اور جب نقصان ہوا ہے، تو پھر اب ایگریسو ہونے کا فیصلہ کیا ہے. اب دیکھتے ہیں کل یہ ایگریسو ان کا ہونے کا جو فارمولہ ہے یہ کام آتا ہے یا نہیں، اور حمزہ کی حکومت بچتی ہے یا نہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.